پاکستان نے خاک ترقی کرنی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستان سے گوشت امپورٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس دفعہ جو کھیت پاکستان سے متحدہ عرب امارات گوشت کی پہنچی اس کو فنگس لگ چکی تھی، جس کی وجہ سے متحدہ عرب امارات نے پاکستان سے گوشت منگوانے پر پابندی عائد کر دی۔ پاکستان کا امیج پوری دنیا میں متاثر ہوا اور اس کے علاوہ گوشت کی برآمدات پہ اور بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ یہ سارا معاملہ آخر ہوا کیسے؟ تمام تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ پاکستان میں سالانہ بیف کی پیداوار تقریباً 49 لاکھ ٹن ہے۔ اس میں سے تقریباً صرف 96,000 ٹن ہی گوشت کو باہرلے ممالک میں امپورٹ کیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کی تقریباً ٹوٹل پیداوار کا 2% بنتا ہے۔ پاکستان میں سے سب سے زیادہ گوشت ان خلیجی ملکوں چین، مصر اور انڈونیشیا میں بھیجا جاتا ہے۔ گوشت کو بیرون ملک بھیجنے کے لیے 2 طریقے ہیں، یا تو ان کو بحری جہازوں کے ذریعے بھیجا جاتا ہے اور یا پھر ان کو ہوائی جہازوں پر لاد کر دوسرے ممالک میں امپورٹ کیا جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کو پاکستان کی طرف سے سالانہ $144 ملین کا گوشت ڈیلیور کیا جاتا ہے۔ پاکستان سے متحدہ عرب امارات پہنچایا جانے والا گوشت اکثر کراچی کے راستے سے پہنچایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ شہری علاقوں میں حکومت کی جانب سے مقرر کی گئی جگہوں پر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ سرکاری ڈاکٹر گوشت کی کوالٹی کو چیک کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ مارکیٹ میں فروخت کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ دیہاتی علاقوں میں کسائی اپنی دکان کے باہر ہی جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اپنی دکان پر گوشت کو لٹکا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ گوشت چند ہی گھنٹوں میں فروخت ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس گوشت کو کسی قسم کے حفاظتی اقدامات میں سے نہیں گزارا جاتا، جبکہ دکانوں پر یہ گوشت کھلا ہی فروخت کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب گوشت کو ایکسپورٹ کرنے کی بات آتی ہے تو پھر بہت سارے حفاظتی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ امارات حکمران کی طرف سے یہ شرط ہے کہ جانور کو جب ذبح کیا جائے تو فوراً اس کے اوپر حفاظتی اقدامات شروع کر دیے جائیں۔ اس کے فوری بعد اس کی ویکیوم پیکنگ کی جائے اور اس گوشت کو فوراً فریز کر دیا جائے۔ اگر اماراتس کو یہ گوشت امپورٹ کرنا ہے تو اس گوشت کو پھر ایک خاص قسم کے فریزر میں رکھنا ہوگا۔ یہ فریزر والے کنٹینرز ہوتے ہیں جن کا درجہ حرارت انتہائی کم ہوتا ہے۔ گوشت کی پیکنگ اور اس کی فریزنگ میں اتنی احتیاط ہونی چاہیے کہ گوشت کو 60 سے لے کر 120 دنوں تک استعمال کیا جا سکے۔ ہوا یوں کہ کراچی کی ایک کمپنی نے اس گوشت کو جس کو ایمریٹس بھیجنا تھا اس میں ویکیوم پیکنگ کا کوئی بھی خیال نہیں کیا۔ کمپنی نے گوشت کو کپڑے میں لپیٹا اور اس کو ایمریٹس کے لیے روانہ کر دیا۔ کئی دنوں کا راستہ طے کرنے کے بعد یہ گوشت ایمریٹس جب پہنچا تو وہاں جا کر جب کنٹینر کو کھولا تو اس گوشت کے اوپر فنگس لگ چکی تھی۔ اماراتی حکام نے کوئی رسک نہیں لیا اور پوری کھیت کو اسی وقت تلف کر دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اماراتی حکمران نے پاکستان سے امپورٹ کیے ہوئے گوشت پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی۔ یہ پابندی صرف اور صرف بحری جہاز کے ذریعے سے جو گوشت جاتا تھا اس کے اوپر لگائی گئی ہے۔ ہوائی جہاز سے جانے والے گوشت پر فی الحال پابندی نہیں ہے، وہ گوشت جاتا رہے گا۔ یہ پابندی کوئی مستقل پابندی نہیں ہے بلکہ اس پابندی کا اطلاق صرف 10 اکتوبر تک ہوگا، اور یہ ایک پاکستان کے لیے وارننگ ہے۔ لیکن اگر ہم ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے دیکھیں تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نااہلی ہے کہ ہم ایک گوشت جیسی چیز کو بھی اپنے قریبی ترین ملک میں ایکسپورٹ نہیں کر سکتے۔ جب ہم گوشت جیسی چیز کو کسی دوسرے ملک میں ایکسپورٹ نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے اس ملک نے کیا خاک ترقی کرنی ہے؟ اس حوالے سے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پاکستان کی طرف سے تحقیقات بھی کی ہیں۔ ان کے مطابق غلطی گوشت والوں کی نہیں بلکہ شپنگ کمپنی کی ہے۔ شپنگ کمپنی کے ریفریجریٹر والے کنٹینر میں خرابی تھی۔ کنٹینر کی خرابی کی وجہ سے ایمریٹس تک پہنچنے سے پہلے ہی گوشت خراب ہو گیا اور اس کے اوپر فنگس لگ گئی۔ کراچی کی اس گوشت کمپنی نے شپنگ کمپنی سے نقصان کا کلیم بھی کر دیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں پر سوچا جائے یا دیکھا جائے تو غلطی جس کی بھی ہو، شپ والوں کی ہو یا گوشت والی کی ہو، امیج تو خراب پاکستان کی ہوئی نا۔ درآمدات، برآمدات یا زر مبادلہ جو ہے وہ تو پاکستان کا ہی ڈسٹرب ہوگا۔ آگے ہی ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔
اور اگر کوئی ممالک ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے چلتے بھی ہیں تو ہم ان کے ساتھ کوالٹی کام کرنے سے نہ جانے کیوں گھبراتے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستانی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ تو جناب والا اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی تک تو پاکستانی گورنمنٹ اس چیز کا ہی تعین نہیں کر سکی کہ غلطی کس کی ہے، شپنگ کمپنی کی یا پھر گوشت بھیجنے والی کمپنی کی۔ پاکستان میں اس گوشت پر پابندی 10 اکتوبر تک رہے گی یا اس سے آگے بھی بڑھے گی، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ حکومت کو اس حوالے سے کوئی اقدامات کرنے چاہیے۔ اگر کھانے پینے کی کوئی بھی چیز باہر ملک ایکسپورٹ کی جاتی ہے تو اس کو چیک کرنے کے سخت سے سخت اقدامات ہونے چاہیے۔ پاکستان کے ایکسپورٹ جب دوسرے ممالک میں کم ہوتے ہیں تو دوسرے ممالک یعنی کہ بنگلہ دیش، انڈیا، نیپال اور سری لنکا کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پر وہ اپنی چیزیں بھیجیں اور پاکستان کی ایکسپورٹ کو پوری طرح سے بند کر دیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اس بارے میں جو ذمہ دار ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے، اور جن لوگوں کی وجہ سے پاکستان کی ساکھ بیرون ملک کے اندر متاثر ہو رہی ہے ان کو بھی جیل میں ڈالا جائے۔ تو ناظرین کرام، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔